اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات کے پیچھے کچھ ایسی کہانیاں بھی چھپی ہوتی ہیں جو خود بہت اہم ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عبداللہ ابن عبد المطلب کی، ایک ایسا نام جو اپنے مشہور بیٹے کی وجہ سے اکثر پس منظر میں چلا جاتا ہے، لیکن جن کی زندگی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز کسی پیدائش سے نہیں بلکہ ایک ایسے وعدے سے کرتے ہیں جس نے مستقبل کو تقریباً نئے سرے سے لکھ دیا تھا اور ایک نوجوان کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ عبداللہ کی زندگی بہت لمبی نہیں تھی، صرف کوئی 25 سال، لیکن ان مختصر سالوں میں جو کچھ ہوا اس نے نہ صرف ان کی اپنی قسمت بلکہ آنے والی پوری دنیا کی تقدیر پر گہرا اثر ڈالا۔ اچھا، تو عبداللہ کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان سے بھی پہلے ان کے والد عبد المطلب کے پاس جانا ہوگا۔ وہ قریش کے سردار تھے اور انہوں نے ایک ایسی منت مانی تھی جس کی قیمت بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ سوچیں ذرا، عبد المطلب اس وقت زمزم کا کنواں دوبارہ کھود رہے تھے، ایک بہت بڑا اور مقدس کام، اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا صرف ایک بیٹا تھا۔ اسی تنہائی کے احساس میں انہوں نے خدا سے ایک وعدہ کیا کہ اگر انہیں 10 بیٹے ملے تو وہ ایک کو قربان کر دیں گے، اور ہوا یہ کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ تو جب وہ 10 بیٹے ہو گئے، اب وقت آیا منت پوری کرنے کا۔ فیصلہ کیسے ہو؟ اس زمانے کے رواج کے مطابق قرآن دازی کے تیر پھینکے گئے، اور آپ جانتے ہیں قرآن کس کے نام نکلا؟ ان کے سب سے چھوٹے، سب سے خوبصورت اور سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے نام۔ عبد المطلب تو اپنا وعدہ نبھانے کو تیار تھے، چھری ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قبیلے کے لوگ یہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ سب نے مل کر فریاد کی، منتیں کی کہ کوئی تو اور راستہ ہوگا، کیا اس جان کو بچانے کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی؟ اور پھر اس مسئلے کا حل ایک بالکل غیر متوقع جگہ سے آیا۔ ایک دور دراز شہر کی ایک دانا عورت نے ایک منصوبہ بتایا۔ یہ قسمت کا ایک ایسا کھیل تھا جس میں داؤ پر ایک انسانی زندگی لگی ہوئی تھی۔ تو منصوبہ یہ تھا، ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کیا جائے گا اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھے جائیں گے جو اس زمانے میں خون بہا کی رقم ہوتی تھی۔ پھر قرعہ ڈالا جائے گا، اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں گے، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک قرعہ اونٹوں کے حق میں نہ آ جائے۔ تو کھیل شروع ہوا۔ 10 اونٹ ایک طرف، عبداللہ دوسری طرف۔ تیر پھینکا گیا اور وہ سیدھا عبداللہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، 20، 30، 50 تک پہنچ گئی، لیکن ہر بار نتیجہ وہی تھا، قرعہ عبداللہ کے خلاف ہی نکل رہا تھا۔ سوچیں اس وقت مجمع پر کیا بیت رہی ہوگی۔ تعداد بڑھتے بڑھتے 90 تک جا پہنچی، لیکن قسمت تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کیا کوئی بھی قیمت اس جان کے لیے کافی نہیں تھی؟ اور پھر جب اونٹوں کی تعداد پوری 100 ہو گئی، تب جا کر قرعہ کا تیر اونٹوں کے حق میں نکلا۔ آخرکار قسمت نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا، لیکن عبد المطلب کو تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے 3 بار، جی ہاں 3 بار اور قرعہ پھینکا، اور ہر بار نتیجہ وہی رہا، قیمت ادا ہو چکی تھی۔ پھر وہ 100 اونٹ قربان کیے گئے اور پورے مکہ نے سکہ سانس لیا۔ عبداللہ کی جان بچ گئی تھی۔ یہ واقعی ایک جشن کا لمحہ تھا۔ اور یہ واقعہ صرف عبداللہ کی جان بچانے تک محدود نہیں رہا، اس نے عرب کے ایک پرانے رواج کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس سے پہلے خون بہا یعنی دیت 10 اونٹ تھی، لیکن اس واقعے کے بعد یہ 100 اونٹ ہو گئیں، اور یہی معیار بعد میں اسلام نے بھی برقرار رکھا۔ تو دیکھیں، ایک انسان کی جان کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی۔ تو جب عبداللہ قربانی سے بچ گئے، ان کی شہرت تو جیسے پورے عرب میں پھیل گئی۔ وہ مکہ کے سب سے مشہور اور چاہے جانے والے نوجوان بن گئے۔ لیکن بات صرف اس واقعہ کی نہیں تھی، ایک اور خاص بات تھی۔ کہا جاتا تھا کہ عبداللہ کی پیشانی سے ایک نور چمکتا تھا، اور لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کی نسل سے ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اسی نور کی وجہ سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ان سے رشتہ جڑے۔ اب آپ خود سوچیں، انہیں کتنی پرکشش پیشکشیں ہوئی ہوں گی، دولت کی، رشتوں کی۔ ایک عورت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جتنے اونٹ ان کی جان کے بدلے قربان ہوئے، وہ اتنے ہی اونٹ انہیں دے گی۔ لیکن عبداللہ نے ہر پیشکش کو بڑی شائستگی سے ٹھکرا دیا۔ ان کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، شادی صرف اس سے ہوگی جسے میرے والد منتخب کریں گے۔ یہ ان کے کردار کی مضبوطی۔ تو اب باری تھی عبد المطلب کے انتخاب کی، اور ان کا یہ فیصلہ بھی کسی عام سوچ پر نہیں بلکہ ایک پیشن گوئی پر مبنی تھا جو انہوں نے یمن کے سفر کے دوران سنی تھی۔
इस पेशीन गोई में बताया गया था कि नबूवत का ताल्लुक बनु ज़ोरा कबीले से होगा, तो अब्दुल मुत्तलिब ने इसी मोअज़्ज़ज़ कबीले में रिश्ता तलाश किया और उनकी नज़र पड़ी आमना बिनते वहब पर, जो अपने मर्तबे और नसब में बेमिसाल थीं। यूं 24 साल की उम्र में अब्दुल्ला की शादी आमना से हो गई। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो जैसे एक पेशीन गोई की तकमील थी। और फिर शादी के बाद वो नूर जो अब्दुल्ला की पेशानी पर चमकता था, वो उनकी बीवी आमना को मुंतकिल हो गया। इसका मतलब साफ था, वो इस बच्चे से हामिला थीं जिसने आगे चलकर तारीख का धारा बदलना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही अरसे बाद अब्दुल्ला एक तिजारती काफले के साथ शाम रवाना हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि ये मक्का से उनका आखिरी सफर साबित होगा। वापसी पर यसरब यानी आज के मदीने में वो बीमार पड़ गए और वहीं सिर्फ 25 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। वो अपने बेटे की पैदाइश से चंद महीने पहले ही इस दुनिया से चले गए। कितने दुख की बात है ना, कि जिस वालिद की ज़िंदगी इतने मौजिज़ाना तौर पर बची, वो अपने उस बेटे से कभी मिल ही ना सका जिसकी वो वजह बने। पीछे जो विरासत छोड़ी वो कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं थी, बस चंद ऊंट, भेड़ों का एक रेवड़, एक तलवार, थोड़ी सी चांदी और एक वफादार दाया उम्मे ऐमन। एक बहुत ही मामूली विरसा इस बेटे के लिए जिसे एक बहुत बड़ी मीरास संभालनी थी। वो अपने इस बेटे से कभी नहीं मिले जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बाप की कहानी जो खुद इतनी गैर मामूली हो, वो एक पैगंबर की तकदीर को कैसे तश्कील देती है। अब्दुल्ला की जिंदगी जो किस्मत, कुर्बानी और किरदार की एक दास्तान है, दरअसल तारीख के सबसे अहम बाप का एक दिबाचा बन गई।